بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے اور عزیز ناظرین، آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دولت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ناظرین، دنیا پیسے سے چلتی ہے، اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی پڑتی ہے۔ اگر خرید و فروخت کے لیے پیسوں کا استعمال اچانک بند کر دیا جائے تو ایک مہینے کے اندر اندر ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا اور پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیسوں سے سب کچھ نہیں ملتا، دولت سے سب کچھ نہیں ملتا۔ پیسوں سے ہم کھانا تو خرید سکتے ہیں لیکن کھانے کا شوق نہیں خرید سکتے۔ پیسوں سے ہم دوائی تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے۔ پیسوں سے نرم بستر تو خریدا جا سکتا ہے لیکن نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسوں سے علم تو خرید سکتے ہیں لیکن دانش مندی نہیں خرید سکتے۔ ناظرین، پیسوں سے ہم ظاہری خوبصورتی تو خرید سکتے ہیں لیکن باطنی خوبصورتی نہیں خرید سکتے۔ تفریح تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ جو لوگ پیسے کو حد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ زیادہ مطمئن رہتے ہیں۔ ایسے لوگ پیسوں کو منزل نہیں بلکہ منزل کی طرف لے جانے والا راستہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، خدا کے کلام میں یہ آگاہی دی گئی ہے کہ پیسوں کا لالچ ہر غلط کام کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے اسی لالچ کے باعث اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت سے دکھ برداشت کیے اور بہت سی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ ناظرین، غور کریں کہ خدا کے کلام میں، قرآن پاک میں پیسے کو نہیں بلکہ پیسے کے لالچ کو نقصان دہ کہا گیا ہے۔ پیسوں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے سے دوستوں میں جدائی اور رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی سے پناہ مانگی ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کے ایمان کو خطرات سے دوچار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقر اور محتاجی سے پناہ طلب کی ہے اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عام زندگی میں مالدار نہیں تھے۔ اگر آپ چاہتے تو بے پناہ دولت جمع کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند نبی بننا پسند نہ فرمایا۔ میرے عزیز محترم، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں رزق چاہیے، دولت چاہیے، اس سے قطعاً انکار نہیں، لیکن اتنی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے دور کر دے۔ میں الحمدللہ اکثر اپنے لیے جب بھی دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے اتنا رزق دینا جو مجھے تیری اطاعت و فرما برداری سے دور نہ کر دے۔ مثلا ایک شخص دولت کے نشے میں نماز سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتا، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ ناظرین، دولت ہمیشہ وہی ہونی چاہیے جس سے انسان سکون میں رہے، گھر کا ماحول سکون میں رہے، گھر کا ماحول جنت جیسا ہو۔ انسان اگر اتنی دولت حاصل کر کے بھی بے سکون ہی رہتا ہے اور پریشانی میں ہی رہتا ہے تو میرے خیال سے ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کا جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں وہ دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ نوٹ فرمائیے گا کہ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر جائے نماز بچھا لیں یا مسجد میں چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ عورتیں تو اپنے گھر پر ہی عمل کر سکتی ہیں
اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، نہیں تو وہ گھر پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک سجدہ کرنا ہے اور اس سجدے میں اپنی دونوں آنکھیں بند کر دیں۔ اس سجدے میں آپ نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لینی ہے اور سجدے کے دوران یہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں 21 مرتبہ۔ 3 بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ ہے جو 21 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں جو آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ تو بچے کو زبانی یاد ہوتی ہیں، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ سجدے میں آنکھیں بند کریں اور یہ صورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے، دولت ملنے کے لیے دعا مانگیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے رہیں گے آپ کے پاس اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین ایک بات میری بس یاد رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پاک کے احکامات کی فرما برداری کرنی ہے، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اپنے دوسرے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا بڑا عمل ہو لیکن اتنا بھی بڑا نہیں۔ سجدے میں آنکھیں بند کر کے بس 21 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیں، 10 منٹ لگیں گے یا 15 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں کیسے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔